السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: الحمدللہ مظلوم مریضوں، ناانصافی کے شکار محکمہ صحت سندھ کے دکھی ملازمین کی دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوئیں۔ سکریٹریٹ صحت کا جانا یقینی ہو گیا، لیکن مکمل انصاف کا سفر طے ہونا باقی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی گھوست ملازمین کی کاغذی رپورٹ بے نقاب۔ سیشن جج کے اچانک دورے نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دادو کے 21 غیر حاضر ڈاکٹروں کو پکڑ کر محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو آئینہ دکھا دیا۔ سندھ کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ہونے والی طبی قوانین کی پائمالی۔ متعلقہ ادارے کہاں ہیں؟ جن ناظرین نے چینل کو اب تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جن ناظرین کو ویڈیو اچھی لگے وہ لائک کرنے میں بخل سے کام نہ لیں۔ ناظرین کرام، کل کی گفتگو میں یہ بریکنگ نیوز وقت کی کمی کے باعث رہ گئی تھی۔ حکومت کے حکم پر نہ صرف پی ایچ ڈی کے محققین کا پی ایچ ڈی الاؤنس بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ظلم اور ناانصافی کی انتہا یہ ہے کہ محققین نے اب تک پی ایچ ڈی کا جو الاؤنس وصول کر لیا ہے اسے بھی ریکور کرنے کا شاہانہ حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا حکم ہے یا سندھ حکومت کا فیصلہ۔ بہرحال جس حکومت کا بھی فیصلہ ہے غیر منصفانہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں اساتذہ، محققین اور اسکالر کی حیثیت قومی اثاثے کی مانند ہوتی ہے، اور اسے سابق حکومت کی جانب سے 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نہ صرف ملک میں پی ایچ ڈی کے حامل محققین کی پذیرائی کے ساتھ ساتھ سرکاری خرچ پر محققین کو پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ممالک بھی بھیجا گیا تھا۔ کیا وہ تعلیمی اخراجات بھی اب ریکور ہوں گے؟ یہ قومی اثاثے کی حامل شخصیات کے ساتھ فارم 47 پر رات کے اندھیرے میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا ایک ایسا شرمناک اقدام ہے کہ متاثرہ محققین وکلا سے قانونی مشورہ کر کے اس غیر منصفانہ فیصلے کو نہ صرف چیلنج انہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعلیمی ایسوسی ایشنز، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو بھی اس مضحکہ خیز ظالمانہ حکم کے خلاف نہ صرف تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے، بلکہ متاثرہ محققین کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر کی آئینی بینچ کو سکریٹریٹ صحت ریحان بلوچ مطمئن نہ کر سکے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر آئینی بینچ نے 7 نومبر کو مذکورہ کیس میں چیف سکریٹری سندھ کو بھی طلب کر لیا، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے ایک افسر کی جانب سے دیا جانے والا 5 نکاتی فارمولے کا مراسلہ جو سکریٹریٹ صحت نے صوبے بھر میں سرکولیٹ کیا تھا وہ ہوا میں اڑ گیا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ مذکورہ مراسلے کے اجرا کے بعد ہمیشہ صحت کے پیچیدہ، متنازع اور ہنگامی مسائل سے دور رہنے والی معمر وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے سکریٹریٹ صحت کی حوصلہ افزائی یا پذیرائی، یا پس پردہ اور کیا راز ہو سکتا ہے، صوبے بھر کے ضلعی صحت افسران کا اجلاس آئندہ روز طلب کر کے ان پر جو گرجی اور برسی، اور کچھ اضلاع کے انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیے تھے، اجلاس میں شریک بعض ضلعی صحت افسران کے مطابق
انہوں نے ضلع وسطی کراچی کے سابق ضلعی صحت افسر، ضلع شرقی کراچی کے صحت افسر، ضلع عمر کوٹ کے صحت افسر و دیگر اضلاع کا یادداشت کی بنا پر یا اور کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق اب وزیر صحت نے سارا ملبہ سیکریٹریٹ صحت پر ڈال کر خود کو سارے معاملے سے بری الذمہ قرار دے ڈالا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ضلع دادو کے سیشن جج نے اچانک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دادو کے اسپتال کا دورہ کیا تو 21 ڈاکٹرز ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے۔ سیشن جج کی جانب سے نہ صرف غیر حاضر ڈاکٹروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے بلکہ جواب طلبی کے لیے 5 نومبر کو ان غیر حاضر ڈاکٹروں کو عدالت میں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب محکمہ صحت کے ضلعی صحت افسران کی جانب سے گوشت طبی اور نیم طبی عملے کی باقاعدہ سرپرستی کا معاملہ، جسے متعلقہ سپرنٹینڈنٹ اور اکاؤنٹنٹ ڈیل کرتے ہیں، وہ معاملہ بھی سیشن عدالت کے فاضل جج کے دورے نے تشت اصبام کر دیا ہے۔ تو وزیر صحت سندھ نے ضلعی صحت افسران کے اجلاس میں اپنی جس خفگی کا اظہار کیا تھا اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ سیشن جج دادو کی جانب سے کارروائی کے دستاویزی ثبوت پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے دستاویز ملاحظہ فرمائی۔ سیشن جج دادو کے فاضل جج کی کارروائی پر چور کی داڑھی میں تنکا کی مانند ڈی ایچ کیو ہسپتال دادو کے ایم ایس ڈاکٹر امجد مستوئی نے سوشل میڈیا پر عدالتی کارروائی پر تصحیح کے حوالے سے طویلے کی بلا بندر کے سر باندھنے کی جو کوشش کی ہے اس کا مؤثر جواب سوشل میڈیا پر ضلع دادو کے عوام کی جانب سے بھی سامنے آ چکا ہے۔ مذکورہ اسکرین شاٹ کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ سکھر کی آئینی بینچ نے سندھ کے بلکتے سسکتے اور سرکاری ہسپتالوں میں بغیر علاج کے تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جانے والوں کی فریاد کو سن کر جو احکامات صادر کیے ہیں اس سے ہیلتھ کی ترقی کی بلی تھیلے سے مکمل طور پر باہر آ چکی ہے، جبکہ ایل ڈی این شروع سے نہ صرف صوبے کے لاچار مریضوں کے ساتھ ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کے مظلوم ملازمین کی آواز بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے ارباب اختیار کو براہ راست درخواستوں کی صورت میں سنگین مالی بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی سندھ ہائی کورٹ میں سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں 1,18,00,000 روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کا میگا کرپشن، یعنی 26 روز میں گیس خرید بھی لی گئی اور استعمال بھی ہو گئی۔ اینٹی کرپشن نے 90 روز گزرنے کے باوجود مذکورہ ہائی پروفائل کیس کا جواب داخل نہیں کیا، بلکہ اس دوران سرکاری صحت کے افسر اور ان کے ٹاؤٹ نے مجھ پر متعدد حملے کیے اور کروائے۔ یہ سب کچھ حکومت سندھ کے متعلقہ محکموں میں ریکارڈ پر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں حق اور سچ کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مارنے والوں سے بہت بڑی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہم اثر شوکت زرداری جو امریکہ کی آزاد فضا سے اپنا ویلاگ کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق سیکریٹری صحت کا تبادلہ نہیں بلکہ گرفتار کر کے ان سے مکمل حساب لینے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ ان کی سوشل میڈیا کی پوسٹ کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میں ان کی رائے سے ایک حد تک اتفاق کرتے ہوئے ان کی اس رائے میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سیکریٹری صحت کی نامزدگی کی سفارش کرنے والی شخصیت کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے اور سیکریٹری صحت کے ساتھ سیکریٹری صحت کی جانب سے
سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ اور سابق سیکشن افسر ریاض احمد رک کے علاوہ ریحان بلوچ کے حالیہ کھیل کی بانو خالہ ڈاکٹر اسد کھتری موجودہ سیکشن افسری نہیں ہے بلکہ وہ ڈی فیکٹو سیکریٹری ہیلتھ ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے اور 3 سال کی تحقیقات میں ادویہ مشینری کی خریداری کا کھیل نہیں، ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے کھربوں روپے کا سراغ لگانے کے علاوہ میڈیکل آکسیجن گیس کے اندر جو بغیر گیس لیے صرف کاغذوں کے اوپر گیس خریدی جاتی ہے، گھوسٹ ملازمین کے سالانہ اربوں روپے کے گھپلوں میں شریک اکاؤنٹنٹس اور سپریڈنٹس کا نیٹ ورک کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے اور یہ بھی سراغ لگایا جانا چاہیے کہ کتنی رقم بیرون ممالک منتقل ہوئی اور کتنی رقم سے یہاں صحت کے کرپٹ افسران اور ملازمین نے اثاثہ جات بنائے اور مختلف کاروبار کھولے ہوئے ہیں، جس میں نجی نرسنگ اسکول کا کاروبار بہت نمایاں ہے۔ کرپشن اور کمیشن نے ملک کی قومی معیشت کو آج ریڈ لائن پر لا کھڑا کیا ہے۔ مٹی پاؤ پالیسی نے قومی مجرموں کو مزید لوٹ مار کا حوصلہ دیا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری تو دور کی بات، بیرونی ملک میں موجود سرمایہ کاری پاکستان سے واپس جا رہی ہے، لہذا مقتدر حلقوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے قومی خزانہ بالخصوص غریب مریضوں کا بجٹ اور وسائل کھانے والوں کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔